تبلیغ کر دیں تو ہمارا نوجوان کیا کہتا، ارے مولانا جاؤ نا یار، آپ اپنی قبر میں جاؤ، ہماری قبر میں تھوڑی جاؤ گے۔ تو بیٹے مولانا کی جان فالتو تمہاری قبر میں جائے؟ تیرا باپ نہیں جائے گا تیری قبر میں، تیری بیگم تیری قبر میں نہیں جاتی تو مولانا کیوں جائے تیری قبر میں؟ اور قبر کو تم نے سسرال سمجھا ہے کیا؟ وہاں جائیں گے تو انڈا آئے گا، بریڈ آئے گا، مکھن لگا ہوا پھر کھائیں گے، وہاں لے کے منکر نکیر گرز لے کے تیار ابھی حساب کتاب چکتا کرتے تیرا۔ ایک صف میں ہمارے یہاں 100 نمازی آتے ہیں، 25 صفیں ہیں ہماری مسجد میں، جامع مسجد میں۔ تو جھولی جب پھرائی جاتی ہے نا تو کچھ لوگ جو بخیل ٹائپ ہے وہ یوں بیٹھ جائیں گے تاکہ یہ جھولی خیریت سے گزر جائے آگے۔ لیکن وہ جھولی پھرانے والے ٹاڑ لیتے ہیں کہ یہ بدماش نخڑا کیے ہوئے ہے، جب اس کے پاس آتے ہیں تو زور سے بجاتے ہیں، جاگ مردو جاگ، نکال کچھ پیسہ۔ بڑی مشکل سے سر اٹھاتا ہے تو چپے سے ہاتھ ڈالے گا جیب میں، ایک دم چھوٹکا حصہ جو نوٹ کا ہوتا، چھوٹا پیسہ ہوتا 2 روپے والا یا 5، ایسے مٹھی میں بند کرے گا اور یوں ڈالے گا کوئی جان نہ پائے کتنا دیا سے ٹمانے۔ وسلم علیک یا ترکیب سوجھی، اپنے غلام کو کہا ایسا کرو، جب صبح ہو جائے تو ٹیپ نکال کے میرے آنکھ کو یوں کھول کے چپکا دینا تاکہ دن بھر میں دنیا دیکھتا رہوں، اور شام ہو تو ٹیپ کو کھینچ کے نکال دینا، بند ہو جائے گی، رات بھر سوتا رہوں گا۔ اس طرح چلتا رہا مہینہ 2 مہینہ، لیکن کتنا مشکل ترین امر ہے۔ اس کا ایک دوست دوسرے ملک میں رہتا تھا، بڑا مالدار وہ بھی تھا، اس نے سنا کہ میرے دوست کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا، وہ ملنے آیا اور اپنے دوست سے پوچھا، یار یہ بتا تیری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ خواہش کیا ہے؟ تو اس نے جانتے کیا کہا؟ یار میں یہ چاہتا ہوں کاش یہ پوری دولت میری کوئی لے لے اور مجھے اپنی مرضی سے میری آنکھ کھولنے اور بند کرنے کا ادھیکار دے دے۔ یہ نعمت خدا کی ہے، فری آف چارج دیا پروردگار۔ اس کے علاوہ آپ کا دماغ ہے نا، دماغ 365 نسوں سے باندھا ہوا ہے، اگر نسیں ہٹ جائیں تو جیسے گھی پگھل کے بہ جاتی نا، یہ دماغ بہ جائے گا ناک اور منہ سے اور کان سے، جس میں ہم سوچتے رہتے ہیں اگڑم بگڑم الٹے سیدھے سارے کام۔ 100 گرام کا ایک دل ہے بائیں پہلو میں الٹا سلٹا لٹکا ہوا ہے، وہ پوری باڈی کا مانیٹر ہے، پرنس آف باڈی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں انسان کے پہلو میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک ہے پوری باڈی ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے تو پورا وجود ڈسٹرب ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں الا وہی القلب، بندے آگاہ ہو جا، وہ دل ہے، دل کی نگہبانی کیا کرو۔ اگر ایک نس بلاک ہوتی تو سیدھے 4 لاکھ روپیہ ڈاکٹر لیتا ہے اسٹنڈ بٹھانے کا، 2 بلاک ہوئی تو اور بڑھ جائے گا معاملہ، 4 بلاک ہو گئی تو اب بائی پاس سرجری، پہلے 8-10 لاکھ روپے ٹیبل پہ پیمنٹ کیجئے اور سگنیچر کیجئے، مرا تو تمہارا جیا تو تمہارا، یہ 8 لاکھ میرے۔ یہ بالکل 2-2-4 کی طرح ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ فری آف چارج دیا ہے، جب تک ٹھیک ہے تب تک آپ کو اللہ کی عبادت نہیں سوچتی ہے۔ آتے دیکھ لیجیے، اپنی آتے ہیں، اپنی تو دیکھ نہیں پائیں گے، کبھی بکرا وکرا ذبح کرتے ہوں گے نا تو اس کی اوجھڑی دیکھیے، اس میں آتے دیکھیے کس طرح سے یوں گتھا ہوا۔ یہ کتنا سسٹمیٹک نظام ہے کہ آدمی کے اور ہر جاندار کے جسم میں اوجھڑی کا ایک ینتر ہے جو اپنے انتر تنتر سنتر کے ساتھ میں انسان کی باڈی کو بہت زیادہ تقویت پہنچاتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں نا، اگر یہ ہضم نہ ہو تو دن بھر ڈکار لیتے، جی تھمس اپ پیو جی، اور وہ جی 7 اپ پیجئے اور سوڈا پیجئے، اور یہ ہضم نہیں ہوا ڈاکٹر کو دو۔ ایک میدا ہے جسے ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں، وہ کام کرنا بند کر دینا تو زندگی ہماری اجیرن ہوتی ہے۔ یہ پورا سارا نظام رب نے بغیر پیسے کے دیا ہے۔ ہم کتنے اللہ کے نافرمان ناشکرے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس تک نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تقریروں میں، ہمارے جلسوں میں خدا کی نعمتوں کا احساس دلانا بند کر دیا گیا ہے۔ جنتیں بانٹی جاتی ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ تم جنت میں جاؤ گے، ان کے مرید ہو جاؤ تم جنت میں۔
ان سے خود ہی پوچھ لیجئے حضرت پیر صاحب آپ کے پاس کوئی ٹکٹ ورک ہے جنت جانے کا؟ آپ خود جائیں گے جنت میں کہ نہیں جائیں گے؟ حضرت عمر کا نام سنا آپ نے؟ جتنے پیر چھوٹے بڑے مجلے ہیں نا، دنیا بھر کے سارے پیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم ناز سے مس ہو کے اڑنے والی دھول کے برابر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر صحابی رسول ہیں، میرے مصطفیٰ کے خسرے محترم ہیں، اور شان اتنی ہے ان کی شان میں اللہ نے قرآنی آیتیں اتاری. میرے پیغمبر فرماتے لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا، عمر اس شان کا مالک ہے، وہ نبی بن کے آتا. وہ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اگر قیامت میں اللہ نے یہ فیصلہ دیا میں نے سب بندوں کو بخش دیا مگر ایک کو بخشا نہیں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ عمر تو نہیں ہے جو بخشا نہیں گیا. یہ وہ ہیں جن کے پاس کنفرم VIP کا ٹکٹ جنت کا ہے، اس کے باوجود بھی ڈرتے خدا سے ایسا ہے، کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو بخشا نہیں گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کو اللہ نے نہیں بخشا تو عمر کا کیا ہوگا. اور فرماتے ہیں اگر اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے کسی کو نہیں بخشا صرف ایک بندے کو بخشا ہے، فرماتے ہیں تب بھی میں یہ سمجھوں گا جو بخشا گیا وہ عمر ہی ہوگا. خوف اور امید کے بیچ رہنے کا نام ایمان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. اچھا آپ اپنے ریلوے اسٹیشن سے بغیر ٹکٹ بیٹھ جائیں جانے کے لیے کلکتہ، ٹھیک ہے نا، درگا پور سے، اور اگلے اسٹیشن پہ اسپیشل جانچ آ جائے اور پکڑ لے آپ کو اور ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں؟ قسم خدا کی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں آج آپ چھوڑ دیجئے، زندگی میں کبھی بغیر ٹکٹ سفر نہیں کروں گا. چھوڑے گا وہ؟ چپے دیجئے پیسہ شرافت سے، کرایہ بھی دیجئے پینلٹی بھی دیجئے جناب، چاہے کتنی قسمیں کھا لے نہیں چھوڑے گا. کسی کو آپ نے قتل کر دیا، کرنا مت کسی کا، بہت غلط کام ہے یہ، اور آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، گواہی بھی گزار دی گئی کہ آپ نے قتل کیا ہے، آپ نے ایکسپٹ کیا کہ ہم قاتل ہیں. اب جج کے سامنے آپ کورٹ میں گئے، قسم خدا کی آپ کے قسم، آپ کے ابا کی قسم، آپ کے دادا کی قسم، آج ہمیں چھوڑ دیجیے جج صاحب، ہم کو پتا نہیں تھا کسی کو قتل کرنے کی سزا کیا ہوتی، آئندہ مچھر بھی نہیں ماروں گا چاہے کتنا بھی کاٹے مجھے، کھٹمل کو بھی نہیں ٹچ کروں گا چاہے چپے چپے میرا جسم کھا جائے. جج چھوڑے گا آپ کو؟ نہیں چھوڑے گا. تو کیا امید لگا رکھی آپ نے؟ ہم تو اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی، جھوٹ بولے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ یہ پوچھا جائے گا. اللہ نے زندگی دی تھی سیکھنے کے لیے، دھندا سیکھا، بزنس سیکھا، بلڈنگ بنانا سیکھا، انڈ سنڈ کام کرنا سیکھا، لڑکے لڑکی کی شادی کرنا سیکھا، اپنی شادی کرنا سیکھا، کمانا سیکھا، کھانا سیکھا، اور انجوائے کرنا سیکھا. ہاں انجوائے وہ الگ ہوتا ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں، رب نے زندگی انجوائے کے لیے دی ہے جناب، جی نہیں، امتحان ہے امتحان. یہ جو زندگی کی ایام دی ہے نا رب نے، یہ انجوائے کے لیے نہیں ہے. یہاں ٹھیک کام کر کے جائیے تاکہ جنت میں انجوائے کرنے کا چانس آپ کو دیا جائے. یہ زندگی تو گزر جائے گی خیریت سے، چاہے آدھی روٹی کھائیں، چاہے پوری روٹی کھائیں، چاہے روز مرغا بکرا قیمہ چکن چکی چلی پلی سب کھا جائیں، گزر جائے گی زندگی. اچھا اتنی اسمائے گرامی حضرت کھانوں کے، کسی بھی ہوٹل میں پہنچ جائیں اتنے بڑے حضرت مینو تشریف لاتے ہیں اور اتنے نام لکھے ہوتے ہیں ہمارے باپ دادا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسے ایسے نام آپ صاحب پڑھ پڑھ کر کے جی ہاں ہاف یہ لے آئیے، فل یہ لائیے، اور تھوڑا پاپڑ بھی لے آئیے گا، سیکا ہوا لائیے گا، اور تندوری مرغی لے آئیے گا، تھوڑا مغلئی لے کے آئیے گا، وغیرہ وغیرہ. آپ بیٹھ کے سینہ چوڑا کر کے بیٹے پوری ٹیبل پہ کھا کھا کر کے توندے پکا رہے ہیں. مسلمان کھا کھا کر کے توند بڑھا رہا ہے، دماغ ہماری قوم کا سکڑتا چلا گیا.
دنیا پڑھ پڑھ کر کے چاند پر پلاٹنگ کر رہی ہے، اسپیس بنا رہی ہے، خلا میں پرواز کر کے میزائل بنا رہی ہے، پنڈبی بنا رہی ہے۔ اب سورج کے کنارے پہنچ کر کے وہاں کی شعاؤں کو گرفتار کر کے سولر پلانٹ کو رات کے اندر بھی سورج کی شعاؤں سے جو ہے خوب نئی زندگی دے کر کے اور چارج کرنے کا پلان سائنسدانوں نے تیار کر لیا۔ اور ہمارے ہاں پڑھتے 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 12ویں کلاس تک ہمارا بچہ جاتا ہے، اس کے بعد وہ بائی گریس پاس ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، بائی گریس، دھکا پلیٹ مار کر کے۔ اور حیرت ہے اس بیٹے کے باپ اور اماں بھی بائی گریس پر بھی لڈو، میرا گڈو جو بائی گریس پاس ہوا ہے، اس پر بھی لڈو بڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے بمبئی میں، وہ کہتے میں اپنی فیملی کے ساتھ اسرائیل میں تھا، وہاں پر مسلمانوں کے بچے اگر 70-60% نمبر لے کے آتے تھے تو انہیں بہت زیادہ نوازا جاتا تھا، اور اسرائیل کے بچوں کو، یہودیوں کو، جب تک وہ 98-99 پلس نمبر لے کے نہ آئے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں افسوس میں تھا، یار یہ ان کے بچے ہیں جو 98% نمبر لے کے آتے ہیں، انہیں آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے بچوں کو 60 اور 50 نمبر لانے کے باوجود بھی انہیں جو ہے بہت نوازا جاتا ہے۔ جو ہم نے اس پہ غور کیا، لوگوں سے پوچھا، تو اس کا جواب یہ تھا ان کا، یہودیوں کا، کہ ہم مسلمانوں کے بچوں کو اسی حد تک پڑھانا چاہتے ہیں کہ اتنے ہی میں مست رہیں تاکہ یہ 98 تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ دنیا کی پلاننگ ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ پورے ملک میں ایسے بہت سارے کالج ہم نے دیکھے ہیں جہاں بورڈ لگا ہوا، یہاں مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کو ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا۔ گجرات کے علاقے میں اسپتالوں پہ یہ لکھا ہوا ہے، نوٹ، کسی مسلمان کا اس ہاسپٹل میں علاج نہیں ہوگا۔ جو غوث پاک کے نام کھچڑا بنانے والوں، خواجہ کے نام دیگ چڑھانے والوں، کربلا کے شہیدوں کے نام کھچڑا بنانے والوں، بریانی بنانے والوں، لنگر لٹانے والوں، یہ سارے پیسے اکٹھا کر کے 1 سال امام حسین کے نام کی کالج بنا دو، حسینی کالج۔ 1 سال پیسہ اکٹھا کرو، غوث اعظم انسٹیٹیوٹ۔ پھر 1 سال پیسہ اکٹھا کرو، معین الدین چشتی لا کالج۔ 1 اور سال پیسہ اکٹھا کرو، فاطمہ زہرا گرلز انسٹیٹیوٹ۔ اس طرح سے اسکول کالج قائم کر لو جہاں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں حجاب میں رہ کر کے سسٹمیٹک نظام کو فالو کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں گریجویٹ کوالیفائیڈ بنے اور اپنی قوم کے مستقبل کی روشن امانت بن کر کے دنیا کے سامنے آئیں۔ کھانا کیا ادھر کھایا، 4-5 گھنٹے کے بعد یہ سامان آدمی پیٹ میں نہیں رکھتا، 2 سامان بنتا ہے، مرغا کھا لیں، تیتر کھا لیں، بٹیر کھا لیں، مچھلی کھا لیں، جو بھی کھا لیں نا، حلق کے نیچے اترنے کے بعد اب ہم نے جو کھانا کھایا ابھی ہم نہیں بتا سکتے اس کا ٹیسٹ کیا تھا، بس زبان پہ رکھا، ارے کیا حضرت سوادشٹ ہے، ارے کیا مزہ آ گیا کھانے میں۔ اب بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو کھایا اس کا سواد کیسا تھا؟ جی نہیں۔ یہ سب ایک جگہ جا کے تشریف رکھتے ہیں، ہم نے یہ نہیں سنا نہ پڑھا کہ اس ٹنکی کے اندر الگ الگ روم بنے ہوں، بریانی کا روم یہاں ہے، چکن چلی یہاں رہتی ہے، قورمہ ادھر رہتا ہے، بٹر یہاں رہتا ہے، روٹی یہاں رہتی ہے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ سب ایک ہی کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں جنہیں ڈائجسٹو سسٹم کہا جاتا ہے، اور جب یہ اپنی کارروائی کرتا ہے تو 2 ہی سامان بنتا ہے، سارے سامان کا 2 سامان، ایک لکوڈ اور ایک ویسٹیج مال۔ لکوڈ جو بنتا ہے سسٹمیٹک نظام کے تحت جہاں قدرت چاہتی وہاں پہنچا دیتی ہے، اور ویسٹیج مال کو نکالنے کے لیے جو حال ہوتا ہے، ہم نے بمبئی بڑے شہر میں دیکھا ہے، کلکتہ میں دیکھا ہے، 15-20 روم بنے ہوئے، پیخانہ بنا ہوا ہے، میونسپل کارپوریشن، 25 لوگ کھڑے ہیں لائن میں اسی ویسٹیج مال کو نکالنے کے لیے۔ ابھی ایک اندر باندھا گیا، اندر شاید بیٹھا بھی نہیں ہوگا حضرت، ڈھنگ سے بیٹھا، نعرہ بھی نہیں کھولا ہوگا، ارے بھائی صاحب جلدی کیجئے، ارے بھائی صاحب جلدی کیجئے، ارے بھائی صاحب جلدی کیجئے۔ گئے تھے استنجا فرمانے، نمبر آتے آتے غسل فرمانے جاتے ہیں، پینٹیں خراب ہو گئیں، وہ ویسٹیج مال باہر نکل آیا منزل پہنچنے سے پہلے،
اس کام کے لیے ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں. سوچیے اور 100 بار سوچیے, اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا نہیں, دنیا آپ کو بھیک مانگنے کے ڈگر پہ چھوڑ چکی ہے. ایک بندہ مجھے بتائیے مسلمانوں میں, پورے ملک کی بات کرتا ہوں, جس کی فیکٹری میں 100-200 آدمی کام کرتے ہیں, ایک بندہ بتا دیں. اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کے ہاں ہزاروں ہزار لوگ کام کرتے ہیں. ہم نے صرف کھایا ہے, پہنا ہے. شادی میں ہمارے ہوش جوش بدماشیوں کا ذرا تماشا دیکھیں. بہنوں کا اور بچیوں کا حال یہ ہوتا ہے, ایک دم چڑیل بھوتنی بن کر کے, دوپٹے غائب, کپڑا ڈھنگ کا نہیں, آدھا کپڑا پہن کے, ننگی تصویر بن کر کے میدان کارزار میں کھڑی ہیں, اور ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ ان کا پوز لیتا ہے, اور اسٹیج پر پہنچ کر کے اس کی فوٹو کھینچوانا اپنے لیے فخر و مباحات کے درجے میں ہماری بچیاں جانتی. کیا مرنے کے بعد یہ مسلم بچیاں اور بہنیں جن کی شفاعت سیدہ فاطمہ زہرا کے اشارے کرم پہ ہوگی, یہ کون سا منہ دکھائیں گی ان کو؟ اور جوانوں, تم کون سا منہ دکھاؤ گے جنت کے جوانوں کے سردار کو؟ 2 ہی لوگ جنت میں جائیں گے, یا جوان مرد یا جوان عورتیں, نہ کوئی بچہ نہ کوئی بوڑھا. ہر داخل ہونے والا جنت میں 33 سال سے 30 سال کی عمر ہوگی اس کی لمبائی 60 ہاتھ کی ہوگی جنتی کی, اور مرد ہوگا یا عورت. جوانوں کے سردار جو مرد ہیں حسن اور حسین, اور جوان جو عورتیں داخل ہوں گی جنت میں ان کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا. کوئی ایسا راستہ بائی پاس نہیں ہے کہ چپکے سے بھاگ کے جنت میں چلے جائیں. ہاں, کہیں نہیں. گیٹ پر آپ کی چیکنگ ہوگی کہ جناب آپ ہیں اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرنے والے, کیا ہیں اس رسول کردگار کے وفادار امتی؟ تیاری کر لو اس کی, اس لیے کہ کسی کو پتا نہیں کہ موت کب تشریف لائے گی. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. کہیں بھی تشریف لا سکتے ہیں وہ. ایسا دبائیں گے گلا نا, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ, موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبا کر تمہاری روح نکال کے لے کے جائے گا. کہاں بیٹھے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. مصطفیٰ تم فرماؤ, جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں نا, ان سے کہہ دو موت تو ڈیفینیٹ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. کسی کے نام کا وارنٹ جاری ہو جائے شفیق نگر کے, کہ اسی میں بندہ بیٹھا ہوا جس کے نام کا وارنٹ ہو غیر ضمانتی, کیا یہاں وہ بیٹھے گا یا جا کر کے ایسی جگہ چھپے گا ڈر کے مارے کہ ہم کو پولیس پکڑ کر نہ لے جائے؟ ہم سب کے نام کا وارنٹ جاری ہوا ہے, بس وہ تاریخ آنے کی دیر ہے. جس دن ہمیں پکڑا جائے اس تاریخ کو ڈیٹ آف ڈیتھ کہتے ہیں, موت کی تاریخ. 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جاتی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے موت کا ایک وقت متعین ہے, اپنے وقت سے نہ 1 سیکنڈ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی, اور اللہ تمہارے کرتوت کو جانتا ہے, تم نے رات میں کیا کیا ہے اور دن کے اجالے میں کیا کیا ہے. پہلے نبیوں کی امتوں کا حال یہ تھا, وہ رات میں گناہ کرتے تھے چھپ کر کے, دن میں سویرے اس کی پیشانی پہ اللہ کی طرف سے اس کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا. پورا شہر جان جاتا یہ وہ پاپی ہے جس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے. دروازے کے گیٹ پر لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ رات میں گناہ کیا. شکر مناؤ محمد عربی کے امتی ہو, سنبھلے اور بچائے گئے ہو اب تک. یہ سب تمہارا کرم ہے, آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے جی, ورنہ ہم اس دور کے نبیوں اور امتوں کے زیادہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں, ان سے بڑا گناہ کرتے ہیں. ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی ہیں, ہم نے نبیوں کی امتوں کو 13 شکلوں میں
مسخ ہوتے ہوئے پڑھا ہے. کسی کی نبی کی امت نے خدا کی بات نہ مانی, نبی کی شان میں گستاخی کی, تو اللہ نے اسے بندر بنا دیا, ذلیل بندر. کونوا قردۃ خاسئین. کسی کو اللہ نے وہ بنا دیا چمگادڑ, کسی کو خرگوش بنا دیا, کسی کو چھپکلی بنا دیا. 13 شکلوں میں انسان کی شکل مسخ کی گئی ہے. گناہ ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں مگر ہماری شکل اب تک نہیں بگڑی ہے, اس لیے کہ آمنہ کے لال نے ہمیں سنبھال رکھا ہے. عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت بس ان کی نسبت, میرا تو بس آسرا یہی ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کوئی نبی 3 دن سے زیادہ انتقال کے بعد اپنی قبر میں نہیں رہا. اللہ نے اسے آسمان پہ اٹھا لیا. فرماتے جب میری باری آئی, فرشتہ آیا مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا لے کر کے کہ اللہ بلا رہا ہے, تو میں نے فرشتوں سے کہہ دیا جا کے میرے اللہ سے کہہ دینا کہ ابھی میں ادھر نہیں آتا ہوں, جب تک میری امت زمین پر ہے تب تک میں ادھر نہیں آؤں گا. جانتے ہو نبی نے کیوں کہا؟ اللہ نے وعدہ لیا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے محبوب مصطفیٰ, جب تک تو تیری امت کے بیچ میں رہے گا تیرا رب تیری امت پر عذاب نہیں اتارے گا. اس لیے بچے ہوئے ہو کہ مصطفیٰ اپنی قبر میں آج بھی لیٹ کے ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں. اور نجدیو تم بھی سن لو, نجدی اس نے مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے, کافر و مرتد پہ ہے رحمت رسول اللہ کی. تو اس لیے وہ شفیق نگر کے 8 نمازیوں اور 8 کے علاوہ جتنے ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا ابھی آپ مرے نہیں ہیں نا, زندہ ہیں ماشاءاللہ, اللہ زندہ رکھے دیر تک خیریت سے, یہ دعا میری ہے. کہیں ایسا نہ ہو جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ بنائیں تو آپ کوئی وہ طاقت چھین لی جائے کہ نماز آپ پڑھ نہیں سکتے. ایک دن میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مدینے کی آبادی سے باہر نکلے, اور جب اخیر حصے پہ گئے تو ایک قبر تھی وہاں پہ. تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ یہ قبر دیکھتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب سے اس کا انتقال ہوا ہے نا تب سے روز اللہ سے ریکویسٹ کرتا یا اللہ ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. کتنی بار؟ ایک بار. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے. لیکن ابو ہریرہ قیامت تک اس کی یہ آرزو پوری نہیں کی جائے گی. ابھی تو آپ بہت پڑھ سکتے ہیں نمازیں, انہیں 2 رکعت کی مہلت نہیں ملتی مرنے کے بعد. صحابی ہیں, اور آج کی تاریخ میں ہر مسجد میں 10-5 کرسی تو رکھی ہوئی ہے ہی. 10-5 کرسی. ہر مہینے طیبین جائیں ہزاروں کرسیاں ہیں. بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے مگر یوں آئے گا, کر لے پی پی بیٹے, پڑھ لے نماز پڑھ, ارے ایسی تیسی. جب تک ٹھیک تھا موچ پہ میرے کہ تیری ایسی, چل پڑھ نماز. یہاں گلے میں ایک پھنڈا باندھ دیا ہے موٹا سا, یوں رہتا یوں, کمر میں پٹا بندھا ہوا. میرے رب نے اس کے کمر کی ایک نس تھوڑی سی کھینچ دی ہے, دنیا کا کوئی مائی کا لالا ٹھیک کر دے اسے؟ مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے. دوا کرتے کرتے پوری زندگی کمائی کھپ جاتی ہے مگر کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو ابھی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں شفیق نگر کے لوگوں اور ماؤں بہنوں, اللہ نے تمہیں صرف روٹی پکانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, تم پر بھی نماز فرض کری ہے. ہاں, گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے صرف تمہیں نہیں پیدا کیا ہے, نماز تم پر بھی فرض ہے. ہر شخص اپنی قبر میں اکیلے جائے گا. ہم نے اب تک یہی دیکھا ہے. کتنا ہی کوئی اپنے باپ سے کیوں نہ پیار کرتا ہو, اس کے مرنے کے بعد اس سے پوچھو ابا کے ساتھ قبر میں کیوں جاؤں, تو 2 گھنٹے سے کیوں رو رہا بھائی تھے اپنے ابا کی یاد میں؟ پو 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 ابا ابا ابا. جا جاتے تھے قبر میں, کوئی نہیں جاتا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھی ایک ویڈیو, ایک بڑا بھائی تھا, اس کے چھوٹے بھائی تھے, کچھ بے ایمانی دیکھیے بدماشوں کی. وکیل سے پورا کاغذ بنوا لیا اور
ابا کو جب قبر میں لٹا دیا، سب دیکھ کے باہر نکل آئے، اخیر میں وہ بندہ اترا آخری زیارت فرمانے کے لیے ابا کی رخ زیبا کی، اور کاغذ یہاں چھپا رکھا حضرت، ہاں یہاں مقل میں اترا اور ایسے جھکا ڈیڈ باڈی پہ باپ کے، کاغذ نکالا، اپنے باپ کا ہاتھ نکال کے اس پہ انگوٹھا لگانا چاہتا تھا تاکہ بھائیوں کو ان کے حق سے محروم کر دوں۔ ملک الموت وہیں تشریف رکھتے تھے، جیسے اس کا ہاتھ نکالا اپنے باپ کا اس کے کفن سے، ویسے ملک الموت نے اس کا بھی گلا دو بوچھا، چل اسی وقت تیرا بھی نمبر آ گیا۔ وہیں گرا، باپ کی ڈیڈ باڈی پہ دوسری قبر وہیں بنائی گئی۔ دیکھ رہے ہیں سارا پلان دھرا رہ گیا۔ ہم کیا کیا تمنائیں پلان بنا کے رکھتے ہیں، وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، سوتے تو سب ہیں، صبح ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں سوئے ضرور تھے، ان کے زندگی کی صبح میں شام ہو جاتی ہے، اور پھر مؤذن اذان فجر میں اعلان کرتا، بڑے افسوس کے ساتھ شفیق نگر کے لوگوں اعلان کر رہا ہوں، فلاں بن فلاں جو جلسے میں بیٹھے تھے رات میں اچانک ٹرانسفر ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے جنازے کی نماز ظہر کے بعد پڑھائی جائے گی۔ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم بھی۔ ابھی ڈر نہیں لگتا نا اللہ سے آپ کو؟ کب ڈر لگے گا؟ جب ملک الموت کا چہرہ دیکھیں گے تب ڈر لگے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ بندے میری دی ہوئی روزی میں سے میرے رستے میں کچھ خرچ ورچ کر لیا کر، میرے راہ میں کچھ دے دیا کر۔ مسجد میں لوگ آتے ہیں ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے، تو چھوٹے چھوٹے سکے لے کے آتے ہیں حضرت حاجی صاحب، ہاں پھٹا پھٹا نوٹ لے کے آئیں گے۔ ویسے ہمارے جو ابھی حضرت ہے نا شاعر صاحب ہیں، اور جو آتے ہیں جن کو نذرانہ انعام ملتا ہے نا، 10 کی نوٹ پھٹی پھٹی لے کے وہ بیٹھتے ہیں گڈی، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ آج تو چھوٹ بہت مل گئی۔ جب جا کے اس کو چیک کرتے ہوں گے تو آتے پھٹے رہتے ہوں گے نوٹ۔ ایسے ہی مسجد میں ہم بھی امام ہیں نا مسجد کے، ہم بہت غور سے دیکھتے ہیں لوگوں کو۔ ہاں ایک صف میں ہمارے یہاں 100 نمازی آتے ہیں، 25 صفیں ہیں ہماری مسجد میں، جامع مسجد میں۔ تو جھولی جب پھرائی جاتی ہے نا تو کچھ لوگ جو بخیل ٹائپ ہے وہ یوں بیٹھ جائیں گے تاکہ یہ جھولی خیریت سے گزر جائے آگے۔ لیکن وہ جھولی پھرانے والے ٹاڑ لیتے ہیں کہ یہ بدماش نخڑا کیے ہوئے ہے، جب اس کے پاس آتے ہیں تو زور سے بجاتے ہیں، جاگ مردو جاگ، نکال کچھ پیسہ۔ بڑی مشکل سے سر اٹھاتا ہے تو چپے سے ہاتھ ڈالے گا جیب میں، ایک دم چھوٹکا حصہ جو نوٹ کا ہوتا، چھوٹا پیسہ ہوتا 2 روپے والا یا 5، ایسے مٹھی میں بند کرے گا اور یوں ڈالے گا، کوئی جان نہ پائے کتنا دیا سٹھوا نے۔ جانتے رب فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تمہیں نیکی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اپنی چوائس کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے، اور تم نے جو بھی خرچ کیا نا اللہ کے راستے میں، اللہ خوب جانتا تم نے کیا ڈالا ہے چپے سے۔ ایک نے تو پھٹا ہوا 500 کا نوٹ ڈالا ایک بار حضرت، اور 450 نکال لیا۔ وہ 500 والا نوٹ 10 روپے میں نہیں چلا، مسجد کا پیسہ کھا گیا کم۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے میری دی ہوئی روزی میں سے میرے راستے میں کچھ خرچ کیا کر۔ اور جب موت آتی ہے تو جس کی موت آنے والی ہوتی تو کیا کہتا ہے ملک الموت، فیقول ربی لولا خرتنی الی اجل قریب۔ اللہ تھوڑی دیر کے ملک الموت کو روک دے، یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے روک دے، کیوں؟ فاصدق، یا اللہ تیرے راستے میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، امداد کر دوں، غریبوں کی مدد کر دوں، فاصدق واکن من الصالحین، نیک بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں۔ موت کو دیکھنے کے بعد خیرات بٹنے کا سمے آ گیا ہے، تو یہ 80 سال تک گھاس چھلتے رہے تم، جو عمر گزاری تم نے 80 سال 85 سال 70 سال، اب تک تمہیں ہوش نہیں آیا اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ جب ملک الموت کا چہرہ دیکھا تب ساری انٹ سنٹ جو سب بھول گئے،
اللہ روک دے تھوڑی دیر. اب نہیں رکنے والا بالکل موت. اس کی ڈیوٹی ہے جوانوں کو بھی لے جاتا ہے, بوڑھوں کو بھی لے جاتا ہے, بچوں کو لے جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں تب لے جاتا ہے, پیدا ہوتے ہوتے مر جاتے ہیں, گھٹنوں کے بل چلتے چلتے مر جاتے ہیں, پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں. شادی کرنے جا رہے تھے گڈو راجا دولہے راجا بن کر کے, رستے میں مار دیا ایک ٹرک نے ٹکر, وہیں تشریف لے گئے. دلہن میں کو لے کے آ رہے تھے, لے کے پوری گاڑی ندی میں کود گئے, آپ بھی گئے, آپ کی بیگم بھی گئی دنیا سے. موت کا ایک وقت مقرر ہے, جائے مفر نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا آپ کے تو عمل کر لیجئے گا. نماز آپ پر فرض ہے, اور یہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گا. مکان, دکان, جائیداد, بلڈنگ, گاڑی واڑی سب, اس میں سے کچھ تمہارا نہیں ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو کھایا ہم نے وہ ویسٹیج مال بن گیا, جو پہنا وہ پرانا ہو گیا, جو اللہ کے راستے میں دیا وہی کام آنے والا ہے. اس میں سے کوئی سامان آپ کا نہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے ابھی مرا نہیں بڈھا, مرنے سے پہلے جو جگاڑ میں بچے چابی چھین رہے ہیں, چپے سے پیسہ نکال رہے ہیں, بڑھیا مری نہیں ہے کان کی جھمکی نکال رہے لوگ, پازیب نکال رہے ہیں. ایک بڑھیا ہمارے محلے کی مرنے والی تھی, تو پورے خاندان کے لوگ ٹوپی لگا کے بیٹھ گئے, لمبی بچھا کر کے چادریں. میں ادھر سے گزرا, ہم نے خیریت, تو بولے ہاں وہ دادی کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. مگر اتنی ہوشیار تھی بڑھیا, کچھ دیر بیمار رہی, پھر 2 سال تک نہیں مری. حضرت 2 سال تک نہیں مری, ہمارے محلے کی بات ہے یہ. 2 سال نہیں مری, لیکن اس کے سارے زیور نکالے لوگوں نے, جس کے ہاتھ جو ہے اس کو ساتھ لے لیا, ختم بات ہوئی. تو جو کچھ ہے نا تم نے کمایا, کچھ تمہارا نہیں ہے. رب فرماتا فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, مرنے سے پہلے جو کچھ اللہ کے دربار میں پارسل بھیجنا چاہے تو بھیج دو, تیرے مرنے کے بعد یہی بھیجا ہوا سامان تیرے کام آئے گا. اللہ کے بندو دھیان دو, زندگی بہت مختصر ہے, بہت ہی لمیٹڈ ہے, بہت ہی شارٹ ہے. یہ تمنا, ارے ابھی تو ہم نے دیکھا ہی ہے کیا دنیا میں, جب بند ہو جائیں گی آنکھیں تب کیا دیکھو گے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب کسی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے نا, اللہ اکبر, گڈو لہک مہک چہک سب لے, کوئی انار کا جوس لے کھڑا ہے, کوئی موسمی کا لیے کھڑا ہے, انناس کا, ابا جوس پی لو, ابا جوس پی لو, ابا موسمی کا جوس پی لو, انار کا, ادھر سے جاتا چمچ ادھر بہ جاتا ہے. آنکھوں دیکھی بات کرتا ہوں میں, ہاں کوئی ایسی لاجک نہیں جو باؤنسر جائے. سب پلائے جا رہے ہیں بیٹے, ادھر پیا ادھر نکل گیا, ادھر پیا ادھر نکل گیا, سارے جٹے ہوئے, سارے کام میں لگے. جانتے ہو روح کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. اٹھائیے 29واں پارہ. ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے, اللہ فرماتا ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے تب کیا کہا جاتا ہے, ارے کسی حافظ جی کو بلاؤ یاسین پڑھنے کے لیے, یاسین پڑھنے کے لیے, جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ کو دم کر دیا کر کے. وقیلا من راق, کسی بلاؤ جھاڑ پھونک کرنے والے کو. وظن انہ الفراق, رب فرماتا ہے وہ بندہ جان لیتا کہ اب چھٹی نہیں مرنے سے. والتفت الساق بالساق, پنڈلی پنڈلی سے ملا دی جاتی ہے. الی ربک یومئذ المساق, بندے تجھے پلٹ کے تیرے رب کی طرف جانا ہے. روح جب نکلتی تو ایسے اوپر چڑھتی ہے, یہاں آتی ہے تو سانسیں پھولنے لگتی مرنے والے کی. کبھی مرنے والے کو دیکھا کیجئے تاکہ پتہ چلے مرتا کیسے ہے آدمی. جب سانس پھولنے لگتی, جب گلے میں آ کے روح پہنچتی, یہاں اٹک جاتی ہے, تو اللہ فرماتا ہاں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے تو حافظ جی کو بلاؤ یاسین پڑھنے کے لیے. اگر نکلنا جلدی نکل جا, نہیں نکلنا تو واپس آ جا. بیچارے حافظ جی لیے بسم اللہ الرحمن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, سب پڑھے جا رہے ہیں بیٹے, سب پڑھے جا رہے ہیں.
اب ہوتا کیا ہے, یہ روح جب یہ اور اوپر آتی ہے نا تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, ناک کے پاس آتی تو ناک پھڑکنے لگتی ہے, اور آنکھ میں جب آ کے رکتی ہے تو ایسے آنکھ چڑھ جاتی ہے. ہم نہ وہ گڈو کو دیکھتا ہے نہ ڈبلو کو دیکھتا ہے, نہ چہک کو نہ لہک کو نہ مہک کو نہ منتشا کو, کسی کو نہیں دیکھتا. یوں ارے یار آنکھیں چڑھ گئی اس کی آنکھیں. جناب آنکھیں نہیں چڑھ گئی ہیں, سن لیجئے کیا ہوتا ہے اس وقت. میرے کریم آقا کا فرمان عالی شان مفہوم حدیث, آقا فرماتے اگر مرنے والا جنتی ہے تو سامنے جنت لا کے رکھی دکھائی جاتی اسے. جب وہ بندہ جنت دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کے سب کو بھول جاتا, ارے مجھے یہاں جانا ہے, ارے جنت میں جانا ہے, سب کو بھول گیا, نہ بیگم یاد آئی نہ گڈو نہ ببلو. اور جہنمی ہے تو جہنم سامنے لایا تھا, مجھے یہاں جانا ہے. جہنم کو دیکھ کے سب سٹی پٹی بھول جاتا ہے سب کو. ہم سمجھتے ہیں آنکھ چڑھ گئی, آنکھ چڑھی نہیں ہے, چڑھا دی گئی. یہ روز ہو رہا ہے. آنکھ کے ذریعے سے روح نکل جاتی. جب ہم کچھ کہیں تبلیغ کریں تو ہمارا نوجوان کا کہتا, ارے مولانا جاؤ نا یار, آپ اپنی قبر میں جاؤ, ہماری قبر میں تھوڑی جاؤ گے. تو بیٹے مولانا کی جان پھالتو تمہاری قبر میں جائے, تیرا باپ نہیں جائے گا تیری قبر میں, تیری بیگم تیری قبر میں نہیں جاتی تو مولانا کیوں جائے تیری قبر میں. اور قبر کو تم نے سسرال سمجھا ہے کیا؟ وہاں جائیں گے تو انڈا آئے گا, بریڈ آئے گا, مکھن لگا ہوا پھر کھائیں گے. وہاں لے کے منکر نکیر گرز لے کے تیار ابھی حساب کتاب چکتا کرتے تیرا. اختتام, اگر کچھ دین سیکھنا ہے تو عالموں سے سیکھا کرو, ٹھیک ہے نا. آج کل یوٹیوب انٹرنیٹ پہ بڑی دکانیں لگی ہوئی ہیں. کوئی ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے دین سمجھا رہے ہیں, کوئی انجینئر صاحب دین سمجھا رہے ہیں, کوئی بیرسٹر صاحب دین سمجھا رہے ہیں, کوئی لائر صاحب دین سمجھا رہے ہیں. ان سے کہہ دو تم جاؤ کہیں گردہ چوری کرو ڈاکٹر صاحب, تمہارے حساب کا یہ دین نہیں ہے. ہمارا یوا طبقہ ہے, کالج پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے نا, یونیورسٹی میں جانے والا, وہ مرزا کو سنتا ہے, جو مرزا جہنمی. آپ مجھے بتائیے اگر آپ کا ہارٹ اٹیک ہو جائے خدا نہ کرے تو آپ میرے پاس آئیں گے کہ شمس الدین قادری صاحب میرے ہارٹ کا علاج کر دیجئے؟ آپ کا مقدمہ چل رہا ہو تو کیا حاجی مبارک صاحب پاس آئیں گے کہ حضرت ہمارے مقدمے کی کورٹ میں پیروی کر دیجئے؟ نہیں کریں گے. آپ کو اپنے مکان کا پلان بنوانا ہے, ڈیزائن تیار کرنی ہے, تو علامہ محبوب صاحب پاس حضرت ہماری ڈیزائن تیار کر دیے, نہیں آئیں گے. کیوں؟ اگر ہمارے پاس آئیں گے اپنے ہارٹ کا علاج کروانے کے لیے, ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ڈاکٹر آپریشن کرنے کے بعد کبھی پیٹ میں قینچی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی تکیا چھوڑ دیتے ہیں, اور کبھی رومال چھوڑ کے پھر پورا پیک کر دیتے. 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے اب تو پورا مواد بھر گیا پیٹ میں. جب چیک کیا تو معلوم ہوا اندر قینچی تشریف رکھ دی ہے, بھول گئے. ہم مولانا ہمیں کیا پتا بھائی صاحب کہ آپریشن کیسے ہوتا ہے, ہم اس لائن کے آدمی نہیں, حاجی صاحب اس لائن کے آدمی نہیں, انہیں کیا پتا کہ وکالت کیسے کی جاتی ہے. علامہ محبوب صاحب کو کیا پتا مکان کی ڈیزائننگ کیسے کی جاتی ہے. مجھے افسوس ہے, آپ کو دین سیکھنا ہے اور آپ ڈاکٹر سے دین سیکھتے ہیں, وکیل سے دین سیکھتے ہیں, انجینئر سے دین سیکھتے ہیں. اللہ فرماتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں جانکاری نہیں ہے تو عالموں سے پوچھا کرو. جاہلو تمہیں ہو کیا گیا ہے, یہ ڈاکٹر کچھ نہیں تمہیں سکھائیں گے, یہ جنگلی لوگ ہیں, چاہے ذاکر نائک ہو, چاہے مرزا جہنمی ہو, یا کوئی بھی ہو, ان سے دین نہیں سکھایا جائے گا. یہ بے دین لوگ ہیں, آپ کا ایمان لوٹ لیں گے. دین سیکھنا ہے مسلک اعلی حضرت کے علم برداروں کے پاس آیا کرو. بالکل ٹھیک ہے, میلاد شریف کیجئے, نیاز کیجئے, اچھے کام کیجئے, کھچڑے بنائیے, ملیدہ بنائیے, سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو تاکید کریں کہ وہ پردے میں رہا کریں, 5 وقتہ نماز پڑھا کریں, اپنے بچوں پہ اپنی طاقت اور محنت صرف کریں انہیں صاف اچھا بنانے کے لیے. اور آپ بھی ذمہ داری نبھائیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی, مشرع بننے کی, دیندار بننے کی, اور اللہ و رسول کے قانون کی بالادستی تسلیم کرنے والے بنیں. ایک فائنل بات سن لیجئے. ایک اسٹوڈنٹ سے 5ویں کلاس کے ٹیچر نے پوچھا, بچوں ماں پہ لیکھ لکھو.
سب بچوں نے مجھے ایسی ماں چاہیے، ایسی ماں چاہیے. ایک بچے نے کہا مجھے آف لائن ماں چاہیے. کہا یہ مطلب کیا ہوتا؟ کہا مجھے ایسی ماں چاہیے جسے موبائل چلانا نہ آتا ہو. مجھے ایسی ماں چاہیے جو دیہات کی رہنے والی. مجھے ایسی ماں چاہیے جو اپنے ہاتھ سے کھانا منگا کے بنا کر کے پھر کھلائے، مجھے پلائے، نیند آئے تو گود میں لٹا کر کے اپنے انگلیوں کی کنگھی کرے، میرے بال میں سلائے، موبائل کا گیم دکھا کے مت سلائے. مجھے پیزا برگر نہیں کھانا، ماؤں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا ہے. مجھے ایسی ماں چاہیے جس کے پاس میرے لیے بھی وقت ہو اور میرے باپ کے لیے بھی وقت ہو. اسے آف لائن ماں کہتے ہیں. آج کل کی مائیں 24 گھنٹے آن لائن رہتی ہیں. اللہ انہیں آف لائن بنا دے اور ہمیں بھی آف لائن بنا دے تاکہ ہم دیندار بن جائیں، متبع سنت بن جائیں، شریعت کے پابند بن جائیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کی مشکلیں آسان کرے، آپ کے اوپر برکتیں نازل فرمائیں، آفت و بلیاس ارضی و سماوی سے ہم سب کو، آپ سب کو محفوظ رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.